بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے نا. یا اس طرح سے دیگر دیکھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت لکھی ہے، تاریخی واقعہ ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت. آپ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا جو قاتل ہے یزید ہے، اہل سنت کہتے ہیں. آپ کا صحیح سند روایت ہے؟ کون تاریخی تواتر ہے. محدثین نے قبول کیا. محدثین نے کیوں قبول کیا جب صحیح سند روایت نہیں تھی؟ کیوں قبول کیا؟ آپ نے کہا اس لیے کہ تاریخ میں الگ معیار ہوتا ہے. یہی تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ تاریخ میں تو وہ معیار ہی نہیں ہے جو آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ کی باری میں تاریخی تواتر سے یزید نومینیٹ ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے. آپ کی باری میں محدثین کے اقوال سے، سلف صالحین کے اقوال سے ثابت ہو گیا، یزید نومینیٹ ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے. قرائن اور شواہد سے آپ نے ثابت کر لیا کہ یزید امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے. آپ کو صحیح سند روایت کی ضرورت نہیں پڑی جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ روایت کی سند صحیح ہو اور وہ متصل سند ہو اور وہ راوی کہہ رہا ہو کہ میں وہاں موجود تھا، یزید نے حکم دیا امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دو، پھر یوں کر کے شہید کیا. آپ کو اس روایت کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا مقدمہ آیا، آپ نے کہا قرائن کیا ہوتے ہیں، شواہد کیا ہوتے ہیں، سلف صالحین کے اقوال کیا ہوتے ہیں، تاریخی تواتر کیا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں. سند اور سند پہ حکم بھی کون سا؟ وہ جو حدیث کے معیار پہ لگایا جاتا ہے. تاریخ نہیں، وہ جو حدیث کے معیار پہ حکم لگایا جاتا ہے وہ لگائیں گے. آپ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. اور یہی دلیل ہے. یہ جو یزید کو مان رہے ہیں ان کے سلف صالحین اور تاریخی تواتر مان رہے ہیں، یہ دلیل ہے کہ ان کے تو محدثین کا منہج ہی یہ رہا ہے کہ وہ تاریخی تواتر کو تسلیم کرتے رہے ہیں. وہ قرائن اور شواہد سے بتاتے رہے ہیں کہ کس زمانے میں کیا واقعات ہوئے اور کیا نہیں ہوئے ہیں. تو جب آپ کا منہج یہ ہے تو آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ اس تاریخی روایت میں بھی ہمیں یہ دکھاؤ تو اس تاریخی روایت میں بھی وہ دکھاؤ؟ آیت اللہ خوئی نے عوام کو تذاق کہا ہے. آیت اللہ خوئی نے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کہاں کہا ہے تو کہتے ہیں آپ شیعہ علماء سے پوچھیں کہ خوئی صاحب کی رجال کی کون سی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ بات کی. آپ کو آیت اللہ خوئی کی رجال کی کتاب کا نام نہیں آتا. آپ کو یہ کس نے بتایا کہ انہوں نے جھوٹا کہا ہے؟ اس لیے کہ مولوی اسحاق صاحب نے کہا تھا. کس طرح لکیر کے فقیر ہے اور اپنا دعویٰ کر. انجینئر صاحب کہتے ہیں مجھ سے ایک بندے نے کہا جی شیعہ کے ایک بندے نے 40 کتابوں کا حوالہ دیا ہے اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جناب سیدہ کی شہادت ہو گئی ہے. کہتے ہیں وہ 40 ہوں یا اس سے کئی گنا زیادہ ہوں، 400 یا 4000 کا ہے، مجھے یاد نہیں ہے. کہتے ہیں وہ اصل راوی تو ایک ہی ابان ابن ابی عیاش، وہ کذاب ہے، ہم نہیں مانتے. یہ کس نے 40 کتابوں کے حوالے دیے ہیں؟ کس نے ثابت کیے 40 کتابوں سے شیعوں میں؟ شہنشاہ نقوی صاحب نے. ان کی تقریر بھی موجود ہے، ان کی تحریر بھی موجود ہے سنوان میں. لطف کی بات عابد بھائی یہ ہے کہ اس انسان کی اب جہالت کا اندازہ لگائے جنہیں محمد علی مرزا کی ابان والی روایت شیعہ روایت ہے. جو 40 روایتوں والی ویڈیو شہنشاہ نقوی صاحب نے کروائی ہے، اپنے نیٹ پر دی ہے، اور جو انہوں نے تحریر میں پوری کتاب چھاپی ہے اس میں انہوں نے ساری سنی روایتیں لکھی، اس میں شیعہ روایت انہوں نے لکھی ہی نہیں، اور کسی ایک میں بھی ابان راوی ہے ہی نہیں. سب سنی روایات وہ ہے ہی سنی روایت، انہوں نے ثابت ہی سنی روایتوں سے کیا ہے نا. وہ شیعہ روایتیں انہوں نے لکھی نہیں کیونکہ وہ ہے ہی، کتاب کا نام بھی انہوں نے رکھا ہے سنت، اس میں ہے ہی نہیں ابان کی روایت. وہ شیعہ روایتیں، وہ سنی روایتیں، وہ شیعہ روایتیں ہے ہی نہیں. اس بندے نے اس کتاب کو پڑھا تک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مولوی اسحاق نے کہا تھا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جناب سیدہ کی روایت آ جائے گی تو وہ کیا ہوگا اس روایت کا؟ وہ ابان نے بیان کی کہ اصل راوی ایک ابان ہے. اب چونکہ مولوی اسحاق صاحب نے کہہ دیا، انجینئر صاحب ٹھہرے اندھے مقلد، کتابیں ان کو کوئی دیتا نہیں ہوگا، مارکیٹ سے خریدنے نہیں دیتا ہوگا، نیٹ ان کا چلتا نہیں ہوگا، توفیق اللہ نے جتنی ان کو دی ہے وہ اتنی دی ہے کہ جب مہمان آ جائیں تو ان سے لڑنا بھڑنا شروع کر دو، اور اپنے لوگوں کو پھر وہ آپ جا کے پیچھے جسٹیفیکیشن شروع کر دو کہ میں لڑتا بھڑتا کیوں، لوگوں سے ایکسکیوزز دینا شروع کر دو. بس یہی ان کا دین ہے. بھائی اللہ کے بندے، اس بندے کی تقریر سنی ہے آپ نے، اس کی تحریر پڑھی ہے آپ نے. یہ ادھر ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے، یہ محسن ابن علی، انجینئر صاحب فارسی میں ہے. اصل وہ لوگوں سے آج کل بہت پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو زبانیں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں. میں نے کہا ایسا نہ ہو فارسی میں، ایسا نہ وہ لے لیں بعد میں سوچیں کہ وہ یہ تو فارسی میں کتاب نکل رہی ہے، اب کیا کریں ہم. اب آپ دیکھیے جی، اس میں وہ لکھتے ہیں، اچھا اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے حقیقت رجال ابن غزالی پر پورا باب باندھا کہ رجال ہمارے یہاں ثابت. انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے
اور ان سے یہ روایت کو یعنی پہلے وہ عربی میں لکھتے ہیں، بعد میں وہ فارسی میں اس کا سارا ترجمہ کرتے ہیں، کامل الزیارات سے روایت لکھتے ہیں۔ سر اس روایت، یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے، یہ معراج کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بتایا نبی خاتم کو، کیا کیا ہوگا۔ اس میں محسن ابن علی کی شہادت کا ذکر ہے۔ اس روایت میں نہ ابان ہے نہ سلیم ابن قیس ہلالی ہے، امام صادق کی روایت ہے۔ امام صادق کی جب روایت آتی ہے تو اس میں ابان اور سلیم ویسے ہی نہیں آتے دونوں، سلیم ابن قیس نہیں آتا اس میں کیونکہ اس کی پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، اس میں دونوں راوی ہیں ہی نہیں پھر سے۔ اور اس روایت کے ایک ایک راوی کا نام لکھ کر انہوں نے توثیقات بیان کی ہیں، ایک ایک راوی کا نام لکھ کر، پہلا راوی، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ایک ایک راوی پر، اس پر نہ ابان ہے نہ سلیم ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں روایت نمبر 3، وہ لکھتے ہیں دلائل الامامہ سے، جو طبری نے تشیع والے نے روایت نقل کی ہے، یہ روایت وہ لکھتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے، اس میں نہ ابان ہے نہ سلیم ہے، اور اس کے بعد وہ اس روایت کو کہتے ہیں صحیح ہے، اور پھر طبری سے لے کر مؤلف سے لے کر وہ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ابو بصیر تک ایک ایک راوی کی توثیق بیان کرتے ہیں، ایک ایک راوی پر کہ سارے راوی سے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اس کے علاوہ احمد سلمان صاحب نے کتاب لکھی، انہوں نے 11 روایتیں لکھ کر کہا ہے کہ ان سب کی سندیں صحیح ہیں، اور انہوں نے ویسے ٹوٹل 24 روایتیں لکھی ہیں۔ المختصر کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے ایک چیز پڑھی ہی نہیں، آپ کو کسی بندے مولوی صاحب نے کہا جو بھی دنیا میں کہتا ہے نا کہ جناب یہ جناب سیدہ کی شہادت ہوئی ہے، یہ اکیلا بان راوی ہے، اب جو بھی بیان کرے گا بات سے بیان کرے گا، آپ نے جناب ان کے پیچھے ان کے نوالے چبانا شروع کیے۔ ایک بندے نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک بندے نے 40 حوالے دیے، آپ نے کہا پھر اصل راوی تو ابان ہی ہے۔ آپ نے پڑھا بھی ہے کہ بھائی اس نے شیعہ والے دیے ہیں، سنی دیے ہیں، سنی والے دیے ہیں۔ وہ اسلم کی روایت بیان کر رہا ہے تو اسلم کیا ابان سے روایت بیان کرتا تھا؟ اسلم میں ادوی نبی خاتم کے زمانے کا آدمی، اس نے ابان سے سن کے روایت بیان کی تھی۔